جماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله نہ تب رہنی نہ چھاں بندیا نہ تب رہنی نہ چھاں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نام بندیا حقیقی کلام ہے تھوڑی پیش نظر کرنے لگا تسی بس توجہ رکھو یہ معاملہ چلتے رہیں گے نہ تپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ تپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نام بندیا ایک رہنا رب دا نام بندیا اج مٹی پیراں تھلے کل مٹی انہاں تو ہونا بڑے بڑے شہزور طاقتور حسین جمیل سرمایہ دار جگیردار بزنس مین تاجر اور لوگ آئے اور بڑی شان و شوکت سے کل مٹی ان کے نیچے تھی آج وہ مٹی کے نیچے ہے کل مٹی ان طاقتور حسین جمیل سرمایہ جگیردار لوگوں کے پیروں کے نیچے تھی آج وہ طاقتور حسین جمیل مٹی کے نیچے ہے یہ حقیقت انسان کی یہ تخلیق ہے اج مٹی پیراں دے تھلے کل مٹی انہاں تو ہونا اے اللہ دا نظام قدرت ہے اج مٹی ساڈے پیراں دے تھلے وے کل ایہی مٹی ساڈے اُتے ہونی ہے اساں مٹی دے ہیٹھ ہونا ہے اج مٹی پیراں دے تھلے کل مٹی انہاں تو ہونا جد پتہ اے سب نے ٹر جانا پھر کادے لئی رونا دونا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نام بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دا نام بندیا اور جیڑے پھل سویرے کھلدے نے سب شاماں نوں مرجھا جاندے نے اور جیڑے پھل سویرے کھلدے نے سب شاماں نوں مرجھا جاندے نے اے دعوے وعدے سب سجنا پل وچ روندے وی کھا جاندے اے دعوے وعدے سب سجنا
کل 3 گز تھاں تیری بندیا، کل 3 گز تھاں تیری بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا نام بندیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ دی ذات پاک واسطے، درود پاک تاجدار مدینہ حضور قلب سینہ ساقی کوثر شفیع محشر ہادی رہبر نبی القبلتین سید العارفین شفیع المذنبین منبع الشہداء محبوب رب المشرقین رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولى الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم دی ذات گرامی تے انگنت لا تعداد درود ریت ذرات کولوں زیادہ، پانی دے قطریاں کولوں زیادہ، بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دی سانس نالوں زیادہ درود و سلام سب کہہ دو آمین۔ حضرات محتشم، میں نے آپ کے پیش نظر قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں انسان کو کیا تاکید فرمائی۔ سورۃ بنی اسرائیل 15واں سپارہ آیت نمبر 23۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو بے شمار جگہ انسان کو تاکید فرمائی، ماں باپ سے حسن سلوک کے بارے پہلے سپارے سے اللہ نے فرما دیا سورۃ بقرہ سے، لیکن میں نے 15ویں سپارے کی آیت پڑھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے تمہیں حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک پیش کرو، اچھا برتاؤ پیش کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اگر ان میں سے ایک یا دو تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف بھی نہ کہنا، ان سے اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور انہیں مت جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے شہد کی طرح میٹھی نرم مزاج گفتگو کرنا، جو ہمیشہ تعظیماً انسان کے دل کو خوش کرتی ہے۔ اللہ نے واضح ارشاد فرمایا، میں اس لفظ پر گفتگو کرتا ہوں کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ کیسی گفتگو ماں باپ کے سامنے کرنی چاہیے۔ حضرات، جب آپ اپنی ماں کی گود میں آئے تھے تو بالکل بے طاقت تھے، نہ ہی آپ اٹھ سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ ہی پکڑ سکتے تھے، نہ ہی تمہارے منہ میں دانت تھے تم چبا سکتے تھے، تم بالکل بے طاقت اور ناتواں تھے۔ تمہیں اپنی گود میں ماں نے رکھ کر خوراک دی، اور تم اپنی ماں کی گود میں تم نے پخانا کیا تو تمہاری ماں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، چہرے کی رنگت نہیں بدلی۔ تم نے ماں کی گود میں پخانا کیا تو ماں کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، تو سب سے پہلے ماں نے تمہارا لباس چینج کیا اور تمہیں خشک جگہ پر لٹا دیا۔ سردی کے موسم میں تم نے بستر پر پخانا کیا تو آدھی رات کو 12 بجے ماں اٹھی اور بستر بھی چینج کیا، لباس بھی چینج کیا، اور
کیا، یہ ساری قربانیاں، یہ ساری محبت ماں نے تم پر اپنی قربان کی کیونکہ تم بے طاقت تھے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں بے طاقت تمہارے پاس پہنچ جائیں، جب وہ چبا بھی نہیں سکتے، ان کے منہ میں دانت نہیں، پکڑ نہیں سکتے، ان کے ہاتھ کانپتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اس حالت میں جو محبت ماں باپ نے تجھے بچپن میں دی تھی، اب وہ محبت تو اپنے ماں باپ کو دے، اپنے ماں باپ کو اپنی گود میں سامنے بٹھا کر، سینے کا سہارا دے کر، اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر اور ان کے منہ میں ڈال کر جب تو کھلائے گا، اللہ کی قسم اللہ کے فرشتے تیرے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ کیوں؟ یہی محبت تیرے ماں باپ نے تجھے دی جب تو بے طاقت تھا۔ آج وہ بے طاقت بن چکے ہیں، تو طاقتور بن چکا ہے۔ آج وہ بڑھاپے میں بے طاقت ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے منہ میں دانت نہیں، وہ چبا سکے، بڑھاپے کی وجہ سے ان کے ہاتھ کانپتے ہیں، وہ پانی کا گلاس کہیں نہیں پکڑ سکتے اور چل بھی نہیں سکتے اپنی مرضی سے۔ اللہ فرماتا ہے جو محبت تیرے ماں باپ نے تجھے بچپن میں دی، اگر آج تو وہی محبت اپنے ماں باپ کو اپنے سامنے گود میں بٹھا کر، ان کو سہارا دے کر، اپنے ہاتھوں سے پانی پلائے گا، اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے لقمے روٹی کے توڑ کر ان کو کھلائے گا، اللہ عرش پر بیٹھ کر تجھے دیکھ کر خوش ہوگا۔ اور سرکار نے فرمایا اس کی ناک خاک آلودہ ہو جس نے بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی۔ یہی تو جنت ہے، یہی تو جنت ہے۔ ارے تیری خدمت پر فرشتے رشک کریں گے۔ جب تو اپنے ہاتھوں سے موسیٰ علیہ السلام کا جو پڑوسی تھا، موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں جو پڑوسی بنا وہ ذات کا کسائی تھا۔ یہ عمل ذات نہیں دیکھتے، کوئی باجوہ ہو، چیمہ ہو، وڑیچ ہو، سلیاری برادران ہو، یہ عمل کو ذاتوں سے تعلق نہیں، عمل کو عمل سے تعلق ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو جنت میں پڑوسی بنا وہ ذات کا کسائی تھا، اس کا عمل تو صرف اتنا ہی تھا، اپنی ماں کو اپنی گود میں بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ کر اپنی ماں کو کھلاتا۔ اللہ کو یہ عمل پسند آیا تو اللہ نے اپنے کریم کا جنتی بنا دیا۔ ارے یہ موسیٰ کی امت کی شان ہے، یہ میرے نبی کی امت تو یہ امت ہے جو ہر نبی کی امت سے افضل امت ہے۔ اس امت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ ہر نبی کی امت سے افضل امت ہے۔ جب تم اپنے ماں، یہ امت کی اتنی فضیلت ہے، میرے آقا نے فرمایا تم کچھ بھی نہ کرو، کچھ بھی نہ کرو، کچھ بھی نہ کرو، بس صبح اٹھ کر صرف ایک بار محبت کی نگاہ سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لو، اپنی بوڑھی ماں کا چہرہ صرف دیکھ لو، حال بھی نہ پوچھو، اتنا بھی نہ کہو کہ ماں کچھ کھانا ہے یا کچھ لاؤں، صرف محبت بھری نگاہ سے اپنے ماں باپ کو صرف صبح اٹھ کر دیکھ لو، تمہیں ایک مقبول حج کا ثواب مل جائے گا۔ یہ تو میرے نبی کی امت کی شان ہے کہ ماں باپ کو تکنا بھی اللہ نے عبادت بنا دیا ہے، ماں باپ کا چہرہ تکنا اللہ نے ثواب بنا دیا ہے۔ جب ماں باپ کی خدمت کریں گے تو پھر تو اللہ کی قسم فرشتے بھی آپ پر رشک کریں گے۔ آج معاشرے میں ماں باپ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، آج معاشرے میں ماں باپ کی عزت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء کی خدمت اقدس میں ایک شخص آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے بتاؤ کہ میری حسن صحبت یعنی حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ارشاد فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا، پھر ارشاد فرمایا کہ تیری ماں۔ تیسری بار پھر عرض کی تو سرکار نے فرمایا تیری ماں۔ چوتھی بار پوچھا تو سرکار نے فرمایا قالت ابو کا، تیرا باپ۔ اتنا زیادہ ماں باپ کا حق ہے، ساری زندگی انسان ماں باپ کی خدمت کرتا رہے، اتنی خدمت کرے، اتنی خدمت کرے کہ ماں اس سے راضی ہو جائے، تب بھی میرے نبی نے فرمایا اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔
ماں باپ اللہ نے دنیا میں ایسے عظیم رشتے بنائے ہیں کہ اللہ رسول کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی محبت والا رشتہ ہے تو وہ ماں باپ کا ہے۔ باقی جتنے بھی رشتے ہیں اس سے نیچے رشتے ہیں، یہ سب سے بڑا عظیم رشتہ ماں باپ کا ہے۔ اور بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوب نقشہ بیان کیا، آپ نے ماں کی محبت بھری گود کو کس انداز میں بیان کیا۔ یقیناً یہی جو محبت ہماری ماں نے ہمارے ساتھ بچپن میں کی، اگر اللہ کی قسم یہی محبت پلٹ کر ہم انہیں دے دیں تو اللہ کی قسم موت کے آخری سانس تک بھی ماں کے منہ سے دعا نکلتی چلی جائے گی، اللہ میرے بیٹے کو معاف کر دے، اس کو نعمتوں سے نواز دے، اس کی بخشش کر دے، اس کو اپنے محبوب کا جنت میں پڑوسی بنا دے۔ یہی محبت جو ہمیں ماں باپ بچپن میں دیتا ہے، اگر یہی محبت پلٹ کر ہم انہیں دے دیں تو ان کی آخری سانس تک ہمارے ان کی منہ سے دعا نکلتی چلی جائے گی۔ بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے ماں کی محبت کا کچھ یوں نقشہ بیان کیا، آپ نے فرمایا کیڑے لاڈ لڈاوے ماں صدقے واری جاوے ماں، کیڑے لاڈ لڈاوے ماں صدقے واری جاوے ماں، آپے کھاوے رکھی سکھی مینوں دودھ پلاوے ماں، آپے تپچ سردی رہندی مینوں چھاویں پاوے ماں۔ پنجابی کی سمجھ آتی ہے نا، کیونکہ چند اشعار بلے شاہ کے پنجابی آپ نے کیا خوب نقشہ بیان کیا، کیڑے لاڈ لڈاوے ماں صدقے واری جاوے ماں، آپے تپچ سردی رہندی مینوں چھاویں پاوے ماں، اچھرو کوئی نہ پونجے میرے کردے سب مخول نمائے، دکھ میرے سندی پئیں اگو کچھ تے بول نمائے، کنڈ ہو جاندی اس دی خالی جس دی بھی مر جاوے ماں۔ یہ حقیقت موسیٰ اللہ دے کلیم نے کہ اللہ پاک نے جو ہم کلام جب ہوتے تھے تو ان کی ماں ان کے پیچھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی، اللہ میرا کلیم ہے، اگر کوئی گفتگو کے اندر کمی پیشی ہو جائے تو اپنی رحمت سے معاف کر دینا۔ جب ماں چلی جائے تو کنڈ خالی ہو جاتی ہے، کنڈ ہو جاتی اس دی خالی جس دی بھی مر جاوے ماں، جے بس چلتا مرن نہ دیندی سو سو ترلے پاوے ماں، ڈاڈی بستی دنیا اندر دھکے پین روز نمائے، تیرے ہاتھ دی پکی روٹی آندی یاد مینوں روز نمائے، کسے نہیں ورکا پھولیا اندروں آ کے دکھڑے پھول نمائے، اندر جھاتی کوئی نہ پائے دکھ تیرا مینوں کھائی جائے، اندر جھاتی کوئی نہ پائے دکھ تیرا مینوں کھائی جائے، تیرے باج مینوں کوئی نہ پوچھدا، ماں ہن تے میں کسے نال نہیں رسدا، ہن رسی بھی نہ جے رسیو تے ماں ٹر گئی قبرے جنہیں تیروں منانا سی، جے رسیو تے بیبیاں نہیں مناندیاں، ہن بیبیاں نوں منانا پیندا ہے، الٹے زمانے آ گئے نے، پتر رس جائے دھی رس جائے قسم ماں انی دیر تک روٹی نہیں کھاتی جنی دیر تک اپنے پتر تے لاڑ پورے نہ کر لے۔ ماوا جیندیاں ہون تے پتراں نوں مناندے نے، ماوا مر جان تے پھر رسیاں نوں منادا کوئی نہیں۔ اٹھ اٹھ جیڑیاں تکن راواں جیویں کملیاں جھلیاں ماواں، بیٹا رات کو 10 بجے تک نہ آئے قسم سے ماں نہیں سوتی، 12 بھی بج جائے تب بھی ماں نہیں سوتی، تے بیبیاں ٹائم ٹائم کنڈی لا کے سوتیاں، آئے نہیں تے قسماں نوں کھائے مینوں کی لگے۔ ماں اور بیوی کی محبت ایک جیسی نہیں ہو سکتی، بیٹا رات کے 12 بجے تک نہیں آیا تو ماں نہیں سوئی، رات کے 2 بج گئے تو اللہ کی قسم ماں نہیں سوئی، رات کے 2 بجے بھی اگر دروازے پر انگلی کھڑکی تو ماں اٹھ کر فوراً دروازے پر آ گئی، بسم اللہ میرا پتر آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہاں سے یہ ماں کی محبت کہاں سے لائیں گے؟ یہ بے لوث محبت ہے، یہ ماں کی ایسی محبت ہے جس میں رائی کے دانے برابر بھی ملاوٹ نہیں ہے، یار کی محبت میں ملاوٹ ہے، دوست کی محبت میں ملاوٹ ہے، آنٹی گوانٹی رشتہ داروں کی محبت میں ملاوٹ بھی ہے، ریاکاری بھی ہے۔ اللہ کی قسم ماں کی ایسی محبت ہے جس کی محبت میں اللہ نے تعریف کی ہے، یہ ماں کی محبت اللہ نے فرمایا ایسی محبت ہے ذرے برابر بھی اس میں نہ ہی ملاوٹ ہے نہ ہی دکھلاوا ہے۔ ماں کی محبت میں رائی کے دانے برابر بھی نہ ملاوٹ ہے نہ
نہ دکھلاوا ہے اٹھ اٹھ جیڑیاں تکن راواں جیون کملیاں جھلیاں ماواں ڈگن نہ دین مٹھیاں سداواں بسم اللہ تے صدقے جاواں۔ یقیناً ہمیشہ میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، شہری بولتا مجھے نہیں پتہ کیا ہوتا ہے، لیکن ہمارے دیہات میں ایسا ہوتا ہے جب بھی کوئی بیٹا باہر سے آتا ہے تو ماں کہتی ہے بسم اللہ میرا پتر ہے، بسم اللہ میرا دن آئیے شامی آئیے رات میں آئیے تو ماں ایک کہتی ہے بسم اللہ میرا پتر ہے۔ بسم اللہ ماپے پڑھتے ہیں اور کوئی رشتہ بسم اللہ نہیں پڑھتا، جو کہتے بیوی بھی بسم اللہ پڑھ لے نا قسم بندہ اندھی جوان ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ محبت ہے، یہ محبت رشتوں کو جوڑتی ہے، کشش پیدا کرتی ہے، کشش پیدا کرتی ہے اور کشش سے لوگ جوان رہتے ہیں۔ اٹھ اٹھ جیڑیاں تکن راواں جیون کملیاں جھلیاں ماواں ڈگن نہ دین مٹھیاں سداواں بسم اللہ تے صدقے جاواں، بسم اللہ تے صدقے جاواں سکھ دیاں لگن ٹھنڈیاں چھاواں شالا جسن جیندیاں ماواں پتر پاویں بورے ہون سو سو پردے پاوے ماں جس بھلیا رب نو منانا اپنی او مناوے ماں، جس بھلیا رب نو منانا اپنی او مناوے ماں۔ حقیقت میں اس بات سے ایک روایت پیش کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوش نوندی ماں باپ کی خوش نوندی میں ہے، اللہ کی خوش نوندی ماں باپ کی خوش نوندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو میرے آقا نے فرمایا اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ 11 بج کے 5 منٹ ہو گئے، ماں باپ جیندہ ہے۔